معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے ایک ایسے شاعر اہل بیت کے لیے کہ جس نے اپنی قلم سے صرف منقبت امام، منقبت معصومین اور نوحہ اور مراسیے کو تمام امت اسلام تک پہنچایا ہے۔ آئی ناظرین، ہم جس شاعر کا تذکرہ کر رہے ہیں جناب مرحوم حیدر رضا رضوی ملک پوری صاحب۔ ناظرین، قبل اس کے کہ مجلس کو خطاب کیا جائے، اس مجلس کو خطاب کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ مرحوم کے چند شعر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک درود پڑھ کے مرحوم کو ایصال کر دیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم کا کلام ہے، سماعت فرمائیں۔ رہے وفا میں شجاعت دکھا رہے ہیں حسین، رہے وفا میں شجاعت دکھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین۔ ارے بچا تھا کون جو کرتا امام کی نصرت، بچا تھا کون جو کرتا امام کی نصرت، بلا کے دشت میں اصغر کو لا رہے ہیں حسین، بلا کے دشت میں اصغر کو لا رہے ہیں حسین، اور اجل کی نیند سے چونکے جواں علی اکبر، اجل کی نیند سے چونکے جواں علی اکبر، اکیلے ننھی سی تربت بنا رہے ہیں حسین، اکیلے ننھی سی تربت بنا رہے ہیں حسین، اور نہ جانے کون سا منظر ہے شہ کی نظروں میں، نہ جانے کون سا منظر ہے شہ کی نظروں میں، لباس کونا بدن پر سجا رہے ہیں حسین، لباس کونا بدن پر سجا رہے ہیں حسین، پڑے ہیں عابد بیمار غش کی حالت میں، پڑے ہیں عابد بیمار غش کی حالت میں، بہن کو سونپ کے گھر بار جا رہے ہیں حسین، بہن کو سونپ کر گھر بار جا رہے ہیں حسین۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ زمانہ راز
شہادت سے آشنا ہوگا، زمانہ راز شہادت سے آشنا ہوگا، خدا کی راہ میں گردن کٹا رہے ہیں حسین، خدا کی راہ میں۔ اور تمام ناظرین مقطع ملاحظہ کریں اور مرحوم کے لیے شاید اس سے اچھا ایصال نہیں ہو سکتا کہ ان کی خود کی کا کلام اور میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ لہو سے وادیے ظلمت پناہ میں حیدر، لہو سے وادیے ظلمت پناہ میں حیدر، لہو سے وادیے ظلمت پناہ میں حیدر، اصول دین کی شمع جلا رہے ہیں حسین، اصول دین کی شمع جلا رہے ہیں حسین۔ ناظرین بہت بہت شکریہ۔ اب میں اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں، رونق افروز ممبر ہو کر اس مجلس کو خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم سید حیدر رضا ملک پوری ابن سید ابن حسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم رحم اللہ من قرع الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، وعلی صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ
والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال أبا عبد الله الإمام الجعفر الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين صلوات پر محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں حسین کی محبت کو جگہ دے دیتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک شاعر اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس ترحیم برپا کی گئی ہے. ماہ ذی الحجہ کے آخر ہے اور سن 1443 کے محرم کی آمد ہے. ہر ایک اپنے آپ کو عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آمادہ کر رہا ہے اور یہ مقام شکر بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے، تبھی یہ محبت ہمارے دل میں ہے. اور یہ محبت ہی ہے کہ جب ہمارا کوئی چلا جاتا ہے، ہم سے بچھڑ جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں پاتے سوائے اس کے کہ اس کے لیے کچھ ایصال کریں، کچھ ایصال ثواب کریں، کچھ نیکیاں کریں. اور ان میں سب سے بہترین عمل مجلس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جس کو برپا کر کے انسان اپنی محبت کا بھی اعلان کرتا ہے، ثواب بھی حاصل کرتا ہے، جانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور مجلس کو برپا کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس عمل کے میں وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم خود چاہتے کہ وہ ہمارے یہاں آئیں تو ہم اپنے مکان کو ایک بار دیکھتے اور پھر ان کی ذات کے بارے میں سوچتے. یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اس جگہ آ جاتی ہے جہاں مجلس حسین ابن علی برپا ہوتی ہے. کیا واقعاً ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے گھر شہزادی سلام اللہ علیہا تشریف لائیں؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ وقت امام ہمارے گھر تشریف لے کر آئے؟ یہ مجلس حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ اس احترام میں کہ مجلس حسین ابن علی کی برپا ہو رہی ہے، معصومین ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں. اس لیے اس مجلس کے اہتمام کے سلسلے میں، ایام عزا کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ واقعاً اولاد کی سعادت ہے، یہ وارثین کی سعادت ہے یہ کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے مجلس عزا برپا کریں. یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مرحوم کے لیے مجلس عزا برپا نہیں کر رہا ہے یا اسے توفیق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مجلس کو برپا کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہو رہا ہے. دیکھیں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق سماج سے نہ ہوتے ہوئے بھی سماج سے ہے. مجلس عزا ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ہمیں سماج کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم جب مجلس کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے لوگ اس میں آئیں. لیکن اس کا نتیجہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری نظر میں سماج کی پسند، سماج کی ناپسندگی، سماج کے
فیصلے اور سماج کے رکھ رکھاؤ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھ لیتے ہیں بنسبتاً خود اس مجلس کے جو سب سے اہم ہے۔ اصل ہے مجلس سید الشہداء کا برپا کرنا، اصل ہے اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا کہ جو ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے، خود اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن ایک اولاد صالح کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جانے والے کے لیے کچھ نیک عمل کرے جس سے اس کی برزخ کی منزل اور قیامت تک کے سفر کی منزل آسان ہو سکے۔ ایک مومن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ کسی اور قوم کے پاس، کسی اور قبیلے کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، لہٰذا ہم اپنے مرحومین کے لیے جس طرح سے انتظامات کر سکتے ہیں دوسری قومیں نہیں کر سکتی، لیکن بدبختی وہاں ہے کہ جہاں ہمارے پاس چیزیں ہیں لیکن ان کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر کہ ہم کتنے لوگوں کو بلا پائیں گے، یہ سوچ کر کہ کیا لوگ آ پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے، فلاں ذاکر ہمیں وقت دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا، مجلس میں ہم مختلف قسم کا تبرک ہم بانٹ پائیں گے کہ نہیں بانٹ پائیں گے، ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں ان چیزوں سے جو اصل تھی، یعنی مجلس سید الشہداء۔ دو لوگ گھر میں ہوں، ایک پڑھنے والا ایک سننے والا، مجلس برپا ہو جائے گی۔ جس کے لیے ایصال ثواب کریں گے اس تک ایصال ثواب پہنچ جائے گا۔ خداوند عالم اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو تعداد سے مطلب ہی نہیں تھا، کبھی نہیں تھا۔ اگر تعداد اہمیت رکھتی ہوتی تو واقعہ کربلا تو رونما ہی نہیں ہوتا، کیونکہ 100 آدمیوں کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر تھا، تو یہ 100 آدمی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے ظاہری طور سے، لیکن سید الشہداء نے اقدام کیا، کیونکہ اگر 100 مخلص تمہارے ساتھ ہیں تو لاکھوں کے مخالفین سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بالکل مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے بڑے پیمانے پہ مثلا مجلس نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے لیے اگر مجلس کر رہے ہیں تو مجلس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجلس اگر سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خوشنودی کے لیے، ان کے جد کا پرسہ ان کو پیش کرنے کے لیے، تاکہ اس سے ملنے والا ثواب ہمارے مرحوم کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے، اگر اس نیت سے کرنا ہے تو بسم اللہ بالکل کریں۔ اور جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو پھر یہ تعمل نہیں ہوں گے، یہ تکلفات نہیں ہوں گے، یہ پرہیز نہیں ہوں گے، اس طرح کے باتیں نہیں ہوں گی کہ کون پڑھے گا، کس طرح کا انتظام ہوگا، تبرک کیا ہوگا۔ میں تبرک کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ تبرک نہ بانٹیں، بہترین تبرک بانٹیں، امام حسین کے نام پہ جتنا خرچ کیا جائے سب اللہ واپس کر دے گا، لیکن ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر واقعاً اتنی چیزوں کے فراہم ہونے کے باوجود وہ مجلس برپا نہیں کر رہا ہے اپنے مرحوم کے لیے تو خطا کہاں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ محروم؟ بہت سے اولادیں ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کے ہاں مجلس برپا نہیں ہوتی مرحومین کے لیے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، تعمل کا مقام ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس سعادت سے محروم ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو آپ کو محروم کر رہی ہے ان چیزوں سے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے مجلس کو برپا کرے۔ میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ مجلس کے نتیجے میں وہ ہستیاں ہمارے گھر پہ آ جاتی ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ ان کو بلانا چاہتے تو کبھی ان کو دیکھتے اور کبھی اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو دیکھتے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر پہ سید الشہداء کی مجلس برپا ہو، جس کے نتیجے میں شہزادی آپ کے گھر آئیں، جس کے نتیجے میں امام زمان آپ کے گھر میں آئیں؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی واقعاً محب حسین ابن علی ہے، محب امیر المومنین ہے، محب حضرت زہرا ہے، تو وہ یقیناً یہ چاہے گا کہ اس کے گھر میں امام تشریف لائیں، تو پھر وہ مجلس برپا کر کے اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتا؟ اپنے مرنے والے کے لیے ہم 50 باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے لیے بہترین نیکی بھیج سکتے ہیں مجلس کے ثواب کی صورت میں تو ہم نہ جانے کتنی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے مرحومین کے لیے مجلسیں کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کو برپا کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجالس دوسرے برپا کریں اس میں شرکت کریں۔
فرش عزا پر بیٹھ کر شرکت کریں. روایات میں اشارہ ہوا ہے کہ جتنی دیر انسان فرش عزائے مجلس سید الشہداء پر بیٹھتا ہے اس کی عمر میں وہ لمحے شمار نہیں ہوتے، یعنی اس کی عمر کے طولانی ہونے کا سبب بنتا ہے. اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں یا مٹا دیے جاتے ہیں یا معاف کر دیے جاتے ہیں. آج اگر مجالس سید الشہداء میں ہم بے رغبتی دیکھتے ہیں یا جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر کھڑے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یا تو یہ فوائد معلوم نہیں ہیں یا پھر وہ غافل ہیں. اگر معلوم نہیں ہے تب بھی یہ بدبختی ہے، اور اگر غفلت ہے تو یہ اس سے بڑی بدبختی ہے، کیونکہ اتنی عظیم نعمت کسی قوم کے پاس نہیں ہے. تو اگر ہم اس عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ لہٰذا اپنے مرحومین کے لیے مجلس کریں. اب یہ جو مجلس عزا جس کے ہم آستانے میں ہیں کہ اگلے ہفتے سے محرم کی مجالس شروع ہوں گی، ہر ایک اپنے یہاں انتظامات میں لگا ہوا ہے. چونکہ یہ ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے شرائط ہیں، طریقے ہیں. یہاں 3 طرح کے لوگ ہیں، اور بزرگ علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تینوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. مرحوم کے لیے مجھے معلوم ہے کہ مرحوم ایک اچھے استاد بھی تھے. مرحوم نے اپنی عمر بچوں کو پڑھانے میں گزاری، ان کو راہ ہدایت عطا کی، اشعار بھی کہے، مدح اہل بیت بھی کی، کہانیاں بھی لکھی، افسانے بھی لکھے. یعنی مرحوم کا تعلق تعلیم و تربیت اور ہدایت سے تھا. سماج کے وہ گوشے جو انسان بیان نہیں کر سکتا ان کو افسانوں کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا، کیا کہ دنیا ان افسانوں کے ذریعے سماج کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کر سکے جو انسان زبان پہ نہیں لاتا. لیکن افسانہ کہہ کر حقیقت کو بیان کرنا دور اندیشی کی علامت ہے، معلم ہونے کی علامت ہے، تاکہ زمانے کو پتہ بھی چل جائے کہ وہ جس طرح کے نقاب کو پہنے ہیں وہ صرف نقاب ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اس حقیقت کی خبر لو، اپنے آپ کو بہتر کرو. تو ان کی مجلس میں سب سے بہترین اصال ثواب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جو تربیت کی ہوں، جو ذمہ داری کی ہوں، جو ہدایت کی ہو. محرم کی آمد ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم مجلس کے سلسلے میں اپنے وظائف کو سمجھ لیں. تو میں نے عرض کیا 3 طرح کے لوگ ہیں جن کا تعلق مجلس سے ہے. پہلا وہ شخص ہے جو بانی مجلس کہلاتا ہے، جو مجلس کو برپا کرتا ہے، جو اہتمام کرتا ہے، کچھ ذمہ داریاں اس کی ہیں. دوسرا شخص وہ ہے جو مجلس کو خطاب کرتا ہے. اب چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ سوز و سلام پڑھنے والا ہو، اور چاہے وہ خطیب مجلس ہو جسے ہم بر صغیر کی زبان میں ذاکر اہل بیت کہتے ہیں. اور تیسری لوگ وہ ہیں جو سامعین ہیں، جو مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں. ان تینوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان ذمہ داریوں کو وہ پورا کر رہے ہیں تب وہ مجلس کے ثواب کے حقدار بن رہے ہیں، اور اگر اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ان کا ثواب بھی اسی طرح کم ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے وہ کوتاہی کرتے چلے جائیں گے. بانی مجلس کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن سے یہ نکال دے کہ وہ بانی ہے. سب سے پہلے ذہن سے یہ نکال دے کہ میری مجلس ہے، میرے گھر کی مجلس ہے، میرے خاندان کی مجلس ہے. اگر ذہن میں یہ ہے تو پھر یہ مجلس سید الشہداء نہیں ہے، کیونکہ مجلس سید الشہداء کا وارث موجود ہے. وارث کی موجودگی میں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں مجلس برپا کرنے والے؟ امام حسین لاوارث تو نہیں ہیں،
وارث موجود ہے. تو جب وارث موجود ہے تو ہم کیوں مجلس کر رہے ہیں؟ کیونکہ وارث نے ہمیں اجازت دی ہے، شرف دیا ہے، عزت دی ہے، تکریم کی ہے، کریم ہے، لہذا کرم کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ خناس ذہن سے نکلے کہ میری مجلس نہیں، امام حسین کی مجلس ہے. میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے جس کے اوپر امام زمان نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان کے جد کی مجلس کرے، اس مجلس کا ایک خادم ہوں. جب یہ بات ذہن میں ہوگی کہ مجلس امام زمانہ کی طرف سے ہے، میں صرف خادم ہوں، تو پھر ہر چیز اپنے آپ صحیح ہوتی چلی جائے گی. پھر میں ذاکر کے انتخاب کے وقت یہ خیال کروں گا کہ امام کی پسند کا ہے کہ نہیں ہے. وہ باتیں وہ کرے گا یا نہیں جو امام کی پسند کی ہیں یا نہیں ہیں. امام کی پسند کی باتیں کیا ہیں؟ یہ مجلس اصل میں کس کی یادگار ہے؟ یہ مجلس اصل میں یادگار ہے اس مجلس کی جو جناب زینب اولیاء مقام نے شام میں برپا کی تھی. تو پھر یادگار ہے، شبیہ ہے، اس کی نقل ہے، اس کی کاپی ہے، تو پھر ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے وہ تھی. شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس مجلس میں کیا کیا تھا؟ اس میں دو کام کیے تھے، فضائل اہل بیت پڑھے تھے اور مصائب اہل بیت پڑھے تھے. ہماری مجلس میں بھی ذاکرین کی ذمہ داری ہے فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں اور مصائب اہل بیت پہنی جائیں. ظاہر ہے کہ اب کوئی اور پلیٹ فارم نہیں رہ گیا ہے. قوم پہلے مدارس میں جا کر درس حاصل کرتی تھی، علماء کی سنگت میں بیٹھ کے چیزیں حاصل کرتی تھی. اب نہ علماء سے ملنا ہے، بیٹھنا ہے، نہ مدارس تک جانا ہے. لہٰذا ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ احکامات بھی اسی ممبر سے بیان کر دیے جائیں. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ احکام کی بازگشت بھی فضائل امیر المومنین کی طرف ہے، فضائل اہل بیت کی طرف ہے. تو ہر وہ چیز جو اس مجلس میں بیان ہو ویسی ہونی چاہیے. لہذا فضائل پڑھے جائیں، مصائب پڑھے جائیں. تو اب بانی مجلس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کا انتخاب کرے جو مورد پسند اور عنایت امام زمان ہو. مجلس کے تمام اہتمام پھر اسی طرح سے ہوں. جہاں مجلس کر رہا ہوں وہ مقام اس لائق ہے کہ امام زمان وہاں آئیں گے. اگر غصبی جگہ مجلس کر رہا ہوں تو کیا امام غصبی جگہ پر آئیں گے؟ کسی کا حق مار کر اگر تبرک بانٹ رہا ہوں تو کیا امام آئیں گے اور لیں گے اس تبرک کو؟ تبرک ایک بہت اہم چیز ہے مجالس میں، خصوصاً ہماری خواتین کی مجالس میں. کس کے نام کا ہے؟ حسین ابن علی کے نام کا ہے. مجلس کس کی طرف سے؟ حتماً امام زمان کی طرف سے. ہمیں اجازت ملی ہے کہ برپا کریں. تو پھر ذہن میں یہ رہے کہ پھر وہ چیز جو ہم تبرک کے عنوان سے دے رہے ہیں، اور یقیناً وہ تبرک ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو حسین ابن علی اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو گئی وہ یقیناً تبرک ہے اور اس میں برکت ہے. لیکن اگر وہ نجس چیز ہے تو کیا نجاست میں بھی برکت ہوتی ہے؟ کیا حرام میں بھی برکت ہوتی ہے؟ نہ حرام میں برکت ہے نہ نجاست میں برکت ہے. تو پھر مجلس کے تبرک کے انتخاب کے وقت ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کس مال سے لے رہے ہیں اور کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں. اگر کوئی نجس چیز ہے تو تبرک کہہ دینے سے وہ پاک نہیں ہوگی. لہٰذا انتخاب میں خیال رکھیں کہ کہاں سے لے رہے ہیں، کس مال سے لے رہے ہیں. مال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور جس چیز کو خریدا جائے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. حضرت کی مورد پسند چیز ہو، حضرت یقیناً حرام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یقیناً جو چیز غلط پیسے سے لی جائے گی اس کو حضرت نہیں چھوئیں گے، وہ قابل قبول بھی نہیں ہے. لہذا مجلس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، مجلس مقابلے بازی کی چیز نہیں ہے کہ فلاں رشتہ دار کے ہاں یہ بٹا تھا تو ہم یہ بانٹیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تبرک نہیں بانٹ رہے ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا تبرک بانٹنا آپ کی محبت کی علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہر چیز کا تعلق نیت سے ہوتا ہے.
اگر نیت یہ ہے کہ خدا نے مجھے مال عطا کیا ہے، خدا نے مجھے عہدہ عطا کیا ہے، اہل بیت کے صدقے میں میرے پاس مال و دولت ہے، میں بہترین چیز راہ امام حسین میں تبرک کے عنوان سے مومنین کو ہدیہ کروں، یہ بہترین عمل ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو جائے کہ فلاں نے یہ بانٹا تھا لہٰذا میں یہ بانٹوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب راہ خدین میں نہیں دیا جا رہا ہے، راہ خدا میں نہیں دیا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک نیت کے بدلنے سے حلال حرام ہو جاتا ہے اور حرام حلال ہو جاتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اچھا تبرک بانٹنا سعادت ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ ہم کس چیز کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں؟ راہ خدا میں کر رہے ہیں، امام حسین کے لیے کر رہے ہیں، بہترین عمل ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے بانی کی کہ ہر عمل امام کی مورد پسند ہونا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری ہے ذاکر کی، جو مجلس کو خطاب کر رہا ہے، اب چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے کسی اور کا کلام پڑھنے والے ہوں، چاہے اپنا کلام پڑھنے والے ہوں، چاہے مرثیہ پڑھنے والے ہوں، چاہے سوز پڑھنے والے ہوں، چاہے سلام پڑھنے والے ہوں، یا چاہے فضائل و مناقب اہل بیت پڑھنے والے ذاکرین ہوں، سب پر ایک ذمہ داری ہے یہ خیال رہے کہ مجلس میں کون بیٹھا ہے۔ وہ جملے منبر سے کہنا جو اہل بیت کی شان کے خلاف ہوں، جو عزاداری کے منافی ہوں، ان جملوں سے پرہیز کرے۔ جو بات کہنے جائے وہ مطالعے کے ساتھ کہے۔ لوگ جب آپ کی بزم میں بیٹھے ہیں، حسین کے نام پر آپ کو سننے آئے ہیں، تو ان کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں وہ چیز عطا کریں جو وہ لینے آئے ہیں، یعنی فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک اور چیز میں یہاں عرض کرتا چلوں، اب آج کل ایک ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ اگر فضائل پڑھے تو ملنگی ہیں۔ اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں، فضائل پڑھنے والا ملنگی نہیں ہوتا، کیونکہ فضائل تو رسول اللہ نے بھی پڑھے ہیں امیر المومنین کے۔ یہ اتنے فضائل ہمارے پاس ہیں، کس نے بیان کیے ہیں؟ ائمہ نے بیان کیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان کیے ہیں۔ تو کیا ہر فضائل پڑھنے والا ملنگی کہلائے گا؟ نہیں، آپ وہی مسئلہ ہے، نیت کیا ہے؟ جب تک ہم فضائل اہل بیت اس عنوان سے پڑھ رہے ہیں کہ رسول نے یہ فضائل بیان کیے ہیں، ائمہ نے یہ فضائل بیان کیے ہیں، خدا نے ان کو یہ منزلتیں عطا فرمائی ہیں، اور خدا کے عطا کردہ منزلتوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، یہاں کوئی ملنگیت نہیں ہے۔ ملنگیت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو خدا کے مقابلے میں لاتے ہیں، جبکہ فضائل کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو خدا کا عطا کردہ ہدیہ مانتے ہیں۔ اہل بیت خدا کے مقابلے میں نہیں ہیں، اہل بیت خدا کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جہاں مسئلہ خالق اور مخلوق کا ہے وہاں فضائل پڑھنے میں کوئی نہ مسئلہ ہے نہ کسی طرح کا کوئی الزام ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خناس ہے کہ جو بھی فضائل پڑھتا ہے وہ ملنگی ہے، تو وہ اپنے ذہن کا علاج کرائے۔ ہاں، اگر کوئی انسان اہل بیت کو خدا کے مقابلے میں لا رہا ہے لعاذن باللہ، تو نہ اس نے اہل بیت کو سمجھائے نہ اس نے خدا کو سمجھائے۔ تو اب ذمہ داری ہے کہ فضائل پڑھے جائیں، اور امیر المومنین نے حد تو معین کر دی ہے کہ مجھے ربوبیت سے نیچے رکھنا اور بندگیوں عام انسانوں سے بھی بالا رکھنا، پھر جو چاہے کہنا۔ جب تک ہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا مخلوق مان کر اب کے فضائل پڑھیں گے، اس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی محدودہ ہے۔ لہٰذا فضائل اہل بیت پڑھے، مصائب اہل بیت پڑھے، اور مصائب میں خیال رکھے کہ ایسے جملوں کو بیان نہ کرے جو شان اہل بیت کے خلاف ہوں۔ ہمیں نئے مصائب تراش کرنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ اگر اس سے زیادہ مصاب ہوں گے لوگ، نہیں، نئے جملے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان مصائب میں مصاب ہونے کی کیفیت نہ ہوتی تو 1400 برس سے وہی مصائب پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی مصیبت معلوم ہے، پڑھنے والے کو بھی معلوم ہے، سننے والے کو بھی معلوم ہے، لیکن جب سنو آنسو جاری ہو کر بتاتا ہے گویا تازگی ہے۔ یہ تازگی ان مصائب میں خدا نے عطا کی ہے، ہمیں نئے مصائب کی ضرورت نہیں ہے۔ چہ بسا ہم کچھ جملے ایسے کہہ دیں لوگوں کو رلانے کے لیے جو باعث ثواب نہ ہو کر باعث عذاب بن جائیں۔ کوئی جملہ ایسا نہ زبان سے نکل جائے جو اہل بیت کی توہین کا سبب بنے، اور پھر کسی اور کا لحاظ ہو نہ ہو، شہزادی سلام اللہ علیہا اس فرش پہ موجود ہیں جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا خیال رہے کہ شہزادی مجلس کے میں موجود ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، سامعین کا خیال رکھا جائے۔ اور سامعین کی ذمہ داری کیا ہے؟ سامعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادب اور احترام سے مجلس میں بیٹھیں، فرش عزا کا احترام کریں، فرش عزا پہ موجود ہستیوں کا احترام کریں، وقت سے مجلس میں تشریف لائیں۔ یہ بانی مجلس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے اعلان کیا ہے، کسی وقت کو اعلان کیا ہے، تو اس وقت پہ مجلس کو شروع کرے۔ انتظار کرنا کہ فلاں صاحب آ جائیں، فلاں صاحب آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کا انتظار نہیں تھا، شہزادی کا انتظار نہیں تھا، بلکہ کسی اور کا انتظار تھا۔ جب آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ 9 بجے مجلس ہے تو یقیناً شہزادی 9 بجے آ جائیں گی، تو پھر اب آپ کو کسی اور کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجلس شروع کریں۔ اور سامعین کی ذمہ داری ہے کہ جو وقت اعلان ہوا ہے، جہاں شہزادی آ چکی ہوں، وہاں آپ آنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اور اپنے جوانوں سے میں عرض کروں گا کہ مجلس میں باہر نہ کھڑے ہوئیے، جب تک اندر فرش عزا پر جگہ ہے فرش عزا پر بیٹھیے تاکہ آپ کی عمر میں برکت ہو، فرش عزا پر بیٹھنے کا اجر و ثواب حاصل ہو، اس فرش پہ بیٹھنے کا ثواب حاصل ہو جہاں معصومین بیٹھتے ہیں۔ شہزادی جب اس مجلس میں بیٹھی ہیں، اگر آپ باہر مجلس کے باہر 4 لڑکے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں یا کھڑے ہو کر ہنسی و ٹھٹول ہو رہا ہے، تو ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ یہاں میرے بیٹے کی مجلس ہو رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو محب کہنے والے باہر بیٹھے مذاق کر رہے ہیں۔ اگر شہزادی کی نظر اس طرح کے افراد پہ پڑے گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جو حسین ابن علی کا روز عاشور مذاق اڑا رہے تھے؟ لہٰذا ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو صحیح سے انجام دینے کے نتیجے میں یہ ماہ عزا جو ہمارے لیے آ رہا ہے، اس کو ہم وہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں جو ماہ عزا میں ان کے شیوع اور محبین کے لیے خدا نے رقم کی ہے، کہ جس کے لیے خدا خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں اور آپ کو تمنا رہتی ہے، یہ راستے جلد پھر سے کھل جائیں، ہم کربلا جا سکیں، ہم اربعین پہ کربلا جا سکیں، ہم حسین کی زیارت کر سکیں۔ لیکن اگر یہ راستے نہیں کھلے ہیں تو یہ ان کی مغفرت ہے، یہ ان کی رحمت ہے کہ جہاں موجود ہو وہیں سے حسین کی زیارت کر سکتے ہو، لیکن اپنے آپ کو ظاہر بنانا پڑے گا، اپنی کیفیت ظاہر والی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ محرم کی آمد سے پہلے اپنے قلوب کو پاک کر لیں، جس طرح گھروں کی صفائی کر رہے ہیں اپنے دل کی بھی صفائی کر لیں، کرودتوں کو ختم کر دیں، آپس میں ملنا جلنا نہیں ہے۔ کتنا ناگوار گزرے گا حسین ابن علی کو جب 2 بھائی آپس میں بات نہ کرتے ہوں۔ ان کرودتوں کو دور کریں۔ غم حسین مومنین کو یکجا کرنے کی جگہ ہے۔ مومن تو مومن ہے، مسلم تو مسلم ہے، غیر مسلم افراد بھی حسین کے نام پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ بہترین موقع ہے دلوں سے کرودتوں کو ہٹا دیا جائے، جتنے اختلافات ہیں حسین کے غم میں سب اختلافات مٹا دیے جائیں کہ ہمارا موقف غم حسین منانا ہے۔ جتنے بھی جھگڑے تھے وہ دنیاوی چیزیں ہیں، حسین کے غم میں ہم سب مشترک ہیں۔ آئیں مل کر حسین کا غم منائیں، آئیں مل کر شہزادی سلام اللہ علیہا کو ان کے مظلوم بیٹے کی تعزیت اور تسلیت پیش کریں۔ مجلس میں مرحوم کے کلام کو پڑھا گیا،
حسین کی کیفیت کو بیان کیا گیا، حسین کے مقصد کو بیان کیا گیا۔ ہاں عزیزوں، 25 ذی الحجہ گزر چکی، یعنی حسین ابن علی کربلا سے بہت نزدیک ہو چکے ہیں۔ یہ ماہ ذی الحجہ عجیب مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے، قربانی اسماعیل اور ابراہیم کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، اور لیکن یہ وہی مہینہ ہے جس میں حسین مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، کبھی اس پہ غور کریں۔ مکہ امنگاہ ہے، امن ہے، امان ہے تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کے لیے۔ حرم میں، حرم سے مراد صرف مسجد الحرام نہیں ہے، حدود حرم جو مشخص ہے، حرم میں جانوروں کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، مچھر تک کو مارنا جائز نہیں ہے، حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ جس حرم میں جانوروں کو پناہ ہے، چوپایوں کو پناہ ہے، حشرات کو پناہ ہے، اس حرم میں نواسہ رسول کے لیے پناہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ لباس احرام میں ہتھیار سجائے کچھ لوگ حسین کو طواف میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شہر جو دنیا کے لیے پناہ گاہ ہے، حسین کے لیے امن اور امان نہیں۔ حسین مکے کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حسین ایک بے راہے پہ چل رہے ہوں گے، کیونکہ ہر کے لشکر سے ملاقات ہو چکی ہے، اور یہ طے پایا ہے کہ نہ کوفے کی طرف جائیں گے اور نہ ہی مدینے کی طرف لوٹیں گے، بلکہ ایک بے راہے پہ سفر کریں گے کہ جب تک ایک نیا پیغام حاصل نہ ہو جائے۔ ہاں اسی کسی منزل پر کبھی حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہوگی، کبھی ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی ہوگی، کبھی قیس ابن مصحر کی شہادت کی خبر ملی ہوگی۔ ہاں وہ افراد بھی دھیرے دھیرے حسین سے دور ہوتے چلے گئے جو مال دنیا کے لیے حسین کے ساتھ آئے تھے۔ اسی اثنا میں کسی موقع پر حسین نے مسلم کی بیٹی کے کانوں میں گوہر ڈالے ہوں گے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا ہوگا، اور بنی ہاشم کی بچی ہے، ایک آن میں سمجھ گئی کہ میں شاید یتیم ہو گئی ہوں۔ ہاں یہ آپ چچا جان، آپ مجھ سے وہ عمل کر رہے ہیں جو یتیم سے کیا جاتا ہے، کیا میرے بابا کو شہادت نصیب ہو گئی؟ حسین نے شہادت کی خبر سنائی ہے۔ مسلم کی شہادت کی خبر نے حسین کے خیموں میں، حسین کے لشکر میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حسین ایک بے راہے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ملحق ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جدا ہو رہے ہیں، اور چند شب گزرے گی، ایک چاند افق پہ نمودار ہوگا جسے تاریخ محرم کا چاند کہتی ہے، اور روایت کہتی ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو تو انسان کو چاہیے کہ قرآن کو کھول کر قرآن کی صورتوں کی طرف دیکھے، قرآن کی آیتوں کی طرف دیکھے، سبزے کی طرف دیکھے۔ حسین نے جب اس چاند کو دیکھا ہوگا، حسین نے ایک بار قرآنی چہروں کو دیکھا ہوگا، کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھا ہوگا، کبھی قاسم نونہال کے چہرے کو دیکھا ہوگا، کبھی اون و محمد کے قرآنی صورتوں پہ نظر پڑی ہوگی، کبھی عباس ابن علی کے چہرے کو دیکھا ہوگا۔ حسین جانتے ہیں کہ یہ چہرے بہت جلد اپنے اپنے خون میں آغشتہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس چاند کی 10ویں کو زہرا کا گھر اس طرح سے اجڑ جائے گا کہ پھر آباد نہ ہو سکے گا۔ ہاں تاریخ نے لکھا کہ روز عاشور اس طرح سے زہرا کا چمن اجڑا کہ پھر رہتی دنیا دوبارہ اس کو آباد نہ دیکھ سکی۔ ایک دن میں 18 جنازے ایک ہی خاندان سے اٹھا لیے گئے، ایک دن میں حسین نے 70 سے زیادہ جنازوں کو اٹھایا، لیکن وہ لاش جو حسین کے لیے سب سے زیادہ بھاری تھی وہ وہی لاش تھی جو دکھنے میں سب سے چھوٹی لاش تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حسین میدان کربلا میں تنہا رہ گئے، علی اصغر کو بھی دفن کر چکے، تو ایک بار آواز دی، اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے اور میدان کربلا میں میری نصرت کرتے۔ ہاں عزیزوں،
ہم جب فرش عزا بچھائیں گے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، تو یہ فرش عزا کا بچھانا لبیک یا حسین کہنے کے برابر ہے۔ اے آقا حسین، ہم آپ کی نصرت کے لیے میدان کربلا میں موجود نہ تھے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں آپ کی فرش مجلس بچھائیں گے، آپ کے پیغام کو عام کریں گے، ہم حسینیت کا ساتھ دیں گے، ہم انسانیت کا ساتھ دیں گے، جس کے لیے آپ نے عظیم قربانی پیش کی، جس کے لیے آپ ایک بار رہ پر ایک بار گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک عجیب جملہ کہا، یا زینب و یا ام کلثوم یا فضہ و یا سکینہ علیکن من السلام، اے ماہ خواہر زینب تم پر حسین کا آخری سلام، اے ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام۔ اور یہ کہہ کر حسین میدان کربلا میں گئے، شدید جنگ کرنا شروع کی۔ راوی کہتا ہے حسین کبھی میمنے کے اوپر حملہ کرتے تھے، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے تھے، کبھی قلب لشکر میں دراتے تھے، اور کبھی آواز دیتے تھے، تم نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا، تم نے میرے عباس کو قتل کر دیا، تم نے میرے اصحاب اور انصار کو قتل کر دیا، آؤ میں تمہیں ذوالفقار کی کاٹ کے جوہر دکھاتا ہوں۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، عجب نہیں امیر المومنین آواز دیتے ہوں، مرحبا ولدی مرحبا ولدی، تم عظیم جنگ کر رہے ہو، میں نے دار خیبر اکھاڑا ہے، میں نے مرحب و انتر کو قتل کیا ہے، لیکن کبھی 3 روز کا بھوکا اور پیاسا نہ تھا، اس طرح لاشوں کو اٹھایا نہ تھا، تم پر مجھے فخر ہے، تم اس طرح سے جنگ کر رہے ہو۔ اور روایت کہتی ہے حسین اگر ایک آن کے لیے رکتے تھے تو سینکڑوں تیر بدن اقدس کو چھلنی کر دیتے تھے۔ اسی اسنا میں حسین کے سر پر ایک تیر لگا، حسین نے چاہا کہ اس تیر کے زخم کو ہٹا دیا جائے، اور حسین نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، ابا کا دامن ہلکا سا اٹھا، اور دشمن کو حسین کے سینے کی سفیدی نظر آئی۔ ایک بار ایک تیر سے شعبہ حسین کے قلب اطہر پر لگایا گیا، حسین گھوڑے پر تیور آ گئے، ایک بار تیر کی گہرائی کا اندازہ کیا، یہ یقین ہو گیا کہ تیر کو باہر نہیں کھینچا جا سکتا، لہٰذا ہاتھوں کو پشت کی طرف لے گئے، تیر کو پیچھے سے باہر کھینچا۔ راوی بیان کرتا ہے خون سینے سے ایسے ابلا جیسے پرنالے سے پانی گرتا ہو، حسین پر ذوف طاری ہو گیا، ایک بار ایک نیزہ کسی نے چبویا، حسین زین پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر آئے، بہن خیمے سے باہر نکلی، کسی نے آواز دی الا ذبح الحسین بکرب و بلا، الا قتل الحسین بکرب و بلا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں ثبت فرما۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں عزادار سید الشہداء قرار دے۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں منتظر امام زمان قرار دے۔ خدایا دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کر رہا ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا یہ بلا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما۔ خدا علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام رکھ۔ اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس دنیا میں وہ عمل کر سکیں جو سید الشہداء اور معصومین کی پسند کا عمل ہے۔ خدایا اس زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں شفاعت سے بہرمند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص سید حیدر رضا ملک پوری ابن سید ابن حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔